اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، لب پھول کے جیسے ہے، میری آنکھ کبل ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں لے کر مہکتا، گنگناتا اور دلوں کو فرحت بخشنے والا سفر غزل کا۔ اس پروگرام کے دوران ہم نے آپ کو غزل کے ارتقاء اور فروغ کے بارے میں بہت سے تاریخی حوالے دیے۔ اس قسط میں ہم بات کرنے والے ہیں غزل کے فن پر۔ غزل کسے کہتے ہیں ہم بتا چکے ہیں، لیکن غزل کہنے کے فن کی کیا کیا باریکیاں ہیں، کیا فنی تقاضے ہیں اور ردیف قافیہ کسے کہتے ہیں۔ غزل کی خاص خوبی یہ ہے کہ شاعر کو اپنی بات ایک ہی شعر میں مکمل کرنی ہوتی ہے، اس کا ہر شعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اس میں دونوں مصروں میں ردیف اور قافیے کی بندش ضروری ہوتی ہے۔ قافیہ ان ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں جو مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے رکھے جاتے ہیں اور یہ ہر شعر میں بدل جاتے ہیں، جیسے جنگل، منگل، آنچل، ہلچل، بادل اور چنچل وغیرہ۔ ردیف شعر کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ایک بار مصرے میں باندھ لینے کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ ناظرین، امید ہے اس جانکاری سے آپ کو ردیف اور قافیے کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے ایک جانے مانے شاعر معین شاداب سے جان لیتے ہیں کہ ردیف اور قافیے کی غزل میں کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ جب آپ غزل یوں ہی غزل کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی تصور ابھرتا ہے، کوئی چیز جو آپ کے ذہن پر ہے، آپ اس کو لفظوں میں ڈھالنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لفظ اس خیال کے پابند ہوں گے۔ آپ کو خیال باندھنا ہے، آپ اس کے لیے وہ خیال کن لفظوں میں باندھ سکتے ہیں، آپ اس کو بیان کر دیں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ کسی طرحی غزل میں، کسی طرحی مصرے میں کوئی شاعری کرنا چاہتے ہیں، کوئی طرحی غزل کہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے، تو اس میں آپ اس زمین کے پابند ہیں جو فارمیٹ آپ کو دیا گیا ہے۔ کم سے کم ردیف اور قافیہ کا تو تعین پہلے سے ہوا ہوتا ہے طرحی غزل میں، تو آپ کو وہی ردیف استعمال کرنی ہے، وہی قافیہ لانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ خیالات ہی آپ کو لانے پڑیں گے جو ردیف اور قوافی کے الفاظ سے کہیں نہ کہیں مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوں ہی غزل کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ردیف اور قافیے کا تعین ضروری نہیں کہ پہلے کرنا پڑ جائے، لیکن جب کوئی فارمیٹ طے ہو جائے گا، آپ مطلع کہہ لیں گے، کوئی مصرع کہہ لیں گے، تو پھر آپ کا ردیف اور قافیے کا تعین ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو خیال کو تو باندھنا ہی ہے جو آپ کے ذہن میں خیال ہے، لیکن آپ کو ان ردیف اور قوافی کا بھی پابند ہونا ہے، اور شاید اسی کو فن کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے غزل کہنے کے لیے کیا کیا سیکھنا پڑتا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں کیا ردیف یا قافیے کے بغیر اگر غزل کہی جائے تو وہ غزل کہلائے گی۔ دیکھیے، ردیف کے بغیر تو غزل کہی جا سکتی ہے، ردیف نہ ہو آپ غزل کہہ سکتے ہیں، جس کو غیر مردف غزل کہا جا سکتا ہے۔ ردیف جو ہے جس لفظ کا استعمال بار بار ہوتا ہے کسی بھی غزل میں، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے، رات سے جیت تو سکتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ تو بہت کرتا ہے، یہ جو بہت کرتا ہے یہ ہر جگہ آ رہا ہے، ہر مصرے میں آ رہا ہے، مطلب میں دونوں مصروں میں آ رہا ہے، مصرع اولیٰ میں اور مصرع ثانی میں، اور شعر میں ہر مصرع ثانی میں آ رہا ہے۔ تو یہ ردیف ہے۔ اعلان جو ہے اس کا قافیہ ہے، جس میں دوسرے قوافی استعمال گئے ہیں، اعلان قافیہ ہے۔ ہوشیاری دل نادان، نادان قافیہ ہے۔ رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے، اعلان قافیہ ہے۔ رات سے جیت تو سکتا ہے لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے، تو نقصان قافیہ ہے۔ تو قافیہ ایک طرح سے جو تک ہے، اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اعلان ہے، نقصان ہے، یہ سب قافیہ ہے۔ لیکن قافیہ بہت ضروری ہے غزل کے لیے، ردیف ضروری نہیں ہے۔ کئی بار بغیر ردیف کے آپ غزلیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بغیر قافیے کے غزل ہو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بغیر قافیے غزل ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ قافیہ اس کا ایک بہت ضروری جز ہے، بغیر قافیے کوئی شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ غزل ہو یا نظم یا پھر کوئی اور صنف سخن، ان کو کہنے کے لیے کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنا کر ہم شاعری کر پاتے ہیں۔ کہ ہم جس نسل کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب وہ غزل اور نغمے میں فرق نہیں محسوس کر رہی ہے، یا ہم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ غزل ہے، یہ نغمہ نہیں ہے، نغمہ اس کا نام دیا گیا ہے چونکہ فلم میں آ گئی چیز،
تو جس نسل کی ہم بات کر رہے ہیں اس نسل کو ڈسپلن کرنے کا، اس نسل کو ادب سے واقف کرانے کا ظاہر بات ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ وہ ہمیں ہی ہیں، جو ہم کو کلاس روم میں بتانا ہوگا، ہمیں کسی اور مختلف سیمینار کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوگی، یا آپ کا چینل ہے یہ بھی یہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرا سکتا ہے ایسی نئی نسل کے سامنے، کہ وہ چیزوں کو سمجھیں کہ غزل کب غزل بنتی ہے اور غزل کب نغمے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گیت کب بنتا ہے، اور پھر باقی چیزیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، غزل کی بنیادی چیز جو ہے یا شاعری اگر دیکھا جائے تو شاعری میں نغمگی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ شاعری گانے کی چیز ہے تو یہ سننے میں کوئی بہت اچھا نہیں لگے گا، لیکن شاعری میں جو بحر اور وزن کا التزام ہوتا ہے اس کا بنیادی تعلق ہی نغمگی یا گانے سے ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کل جو غزلیں گائی جا رہی ہیں، ہمارے بڑے اچھے اچھے گانے والے ہیں اور بڑے اچھے اچھے سنگر ہیں، وہ غزلیں گاتے ہیں، اور ان غزلوں کی وجہ سے غزل کی صنف بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے اور شاعری بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ معلوماتی سفر اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا، لیکن اب ہم کوچ کرتے ہیں اپنے اگلے پڑاؤ کی جانب، جو ہے ایک معروف شاعر سے ملاقات کا، ان کی غزل کا اور موسیقی کا۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں آج کے شاعر سے۔ ناظرین، آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ ہیں مشہور و معروف شاعر جناب ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد۔ منظور صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جن کو ہندوستانی مشاعروں میں شاعر کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ ناظم مشاعرہ کا کردار بھی نبھانا پڑتا ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور ان کے شاگردوں نے دنیا کے کونے کونے میں اردو کی شمع روشن کی۔ ڈاکٹر ملک زادہ منظور نے خود بھی دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس کا دورہ نہ کیا ہو۔ کوئی بھی مشاعرہ ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد کی شرکت کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے کئی بڑے شاعروں کو اسٹیج پر اس طرح متعارف کرایا کہ وہ پہلے ہی مشاعرے سے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ ناظرین، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ وہ ایک شاعر بھی ہیں، ایک ناظم بھی، ایک نقاد بھی ہیں اور ایک مصنف بھی، مگر آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ان کو ایک شاعر کے طور پر دعوت دی ہے۔ آئیے ان سے ان کی ابتدائی زندگی اور شاعری کے آغاز کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ نہیں صاحب، میں تو ذاتی طور پر یہ بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز افسانوں سے کیا تھا۔ پھر میری جو پہلی کتاب آئی وہ اردو کے مسئلے پر تھی۔ بمشاعرے کی نظامت میں نے 2-1 جگہ حصہ لیا تو لوگوں نے تعریف کی۔ یہ آزادی کے پہلے کی بات ہے۔ تعریف جب لوگوں نے کی تو میں نظامت کے لیے بلایا جانے لگا بہت دنوں تک۔ لیکن ایک جگہ کسی منچلے نے یہ کہا چلا کر کے کہ خالی دوسروں ہی کی غزلیں سنواتے رہو گے کہ کچھ اپنی بھی سناؤ گے؟ تو جب اس نے یہ کہا تو پھر میں نے طے کیا کہ بھائی 2-4 غزل کہہ لینا چاہیے۔ ناظرین، ملک زادہ منظور احمد صاحب نے کتنے ہی شاعروں کو دیکھا، ملاقات کی اور غزل کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ ملک زادہ صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ غزل کس مرحلے سے گزر رہی تھی جب خود انہوں نے شاعری شروع کی۔ میں نے جب شاعری شروع کی تھی تو ترقی پسند دور کا عروج تھا۔ تمام بڑے بڑے ترقی پسند زندہ تھے، اور پریم چند کہہ چکے تھے سن 35 میں کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ تو غزل صرف حدیث حسن نہیں رہ گئی تھی بلکہ حکایت روزگار بھی بن گئی تھی ہمارے دور میں۔ ناظرین، غزل نے معشوق کے لب و رخسار کو بھی تراشا اور محبوب کی زلفیں بھی سنواری۔ آج غزل ایک طویل سفر طے کر چکی ہے۔ اس سفر پر ملک زادہ صاحب کے خیالات کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے مستقبل میں تو ہمارے پاس وقت کی کمی ہو جائے گی۔ تو وقت کی کمی جو ہے یہ غزل کی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہے، اس لیے کہ ایک غزل میں اگر 9 شعر ہیں تو 9 موضوعات ہم 5 منٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ نظم میں یہ بات نہیں ہے۔ نظم میں تو ایک مرکزی تصور ہوتا ہے جس کو ہم ڈیولپ کر کے ایک نظم بنا دیتے ہیں، لیکن غزل میں تو ہم پہلے میں موت کی بات ہے، دوسرے میں زندگی کی بات ہے، تیسرے میں چاروں طرف ناہمواریوں کی بات ہے، 5ویں میں انقلاب کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اردو میں اب وہ بات نہیں رہ گئی ہے، نہ پڑھنے والے رہے اور نہ غزل سننے والے، لہٰذا غزل کا مستقبل بھی زیادہ تابناک نہیں ہے۔ لیکن ملک زادہ صاحب نے دنیا دیکھی ہے، آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ غزل کا مستقبل کیسا ہے۔ دیکھیے، جب میں نے مشاعروں میں شرکت شروع کی تھی تو وہ زمانہ جگر کا تھا، جوش کا تھا، نون آروی کا تھا، اساتذہ کا تھا۔
لیکن رفتہ رفتہ ترقی پسند شاعری جو تھی وہ غالب آتی گئی، اور زندگی سے ہماری غزل ترقی پسندوں کی وجہ سے قریب ہوتی گئی، اور زندگی کے مختلف مسائل اس میں آتے گئے، سارے مسائل آئے، نہیں وہ بنیادی موضوعات تو اس کے رہے اپنی جگہ پر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہماری زندگی کے جو ہے، ہمارے چاروں طرف جو معاشرہ بکھرا ہوا ہے، ہماری داخلی کیفیت جو ہے، ان تمام چیزوں کی ترجمانی ہماری غزل میں ہونے لگی۔ اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غزلیں جو رہیں اس دور میں، ان میں ایک طرح سے آرائش خم کاکل غالب کے الفاظ میں تو تھی، مگر اندیشہ ہے دور دراز بھی پیدا ہوتے گئے، فیضان نظر بھی تھا، مکتب کی کرامت بھی آتی گئی اقبال کے الفاظ میں۔ تو شاعری کا معاملہ بالکل دوسرا ہے، یہ لٹریچر آف پاور ہے، اور انفارمیشن دینے والا لٹریچر آف نالج ہے۔ ہم کو ایک چیز نہیں معلوم ہے کپڑا کس طرح سے قمیض بنائی جائے گی، آپ ٹیلرنگ کی ایک کتاب لے آئیے، ہم کو معلوم ہو گیا، ایک نئی معلومات کا ہم کو اضافہ ہو گیا۔ لیکن جس دن فیشن بدل جائے گا وہ کتاب ردی میں بک جائے گی۔ اور اشعار جو ہیں شعراء کے اچھے اشعار، وہ اس وقت تک، اس لیے کہ اس کی اپیل ڈائریکٹ ہمارے دل سے ہے، اور دل انسان کا قیامت تک دھڑکتا رہے گا۔ ابھی میر ہمارے زمانے کے نہیں تھے، صدیاں گزر گئیں، مغلوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ چلا گیا، اس کے بعد انگریزوں کا زمانہ آیا، آزادی کے بعد نہ جانے کتنی حکومتیں آئی ہو گئیں، لیکن میر کا وہ شعر جو سائنسی نقطۂ نگاہ سے ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن آج بھی ہمارے جذبات میں تموج پیدا کرتا ہے، ہمارے جذبات میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مشاعرے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا روایتی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملک زادہ صاحب نے ایک لمبے عرصے تک مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں، انہی سے جانتے ہیں آج کے دور میں مشاعروں کی اہمیت اور روایت کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، مشاعروں کی روایت میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ پہلے جو مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے اس میں سامعین کو مدعو کیا جاتا تھا کہ بھائی ان کو بلا لو، وہ فارسی جانتے ہیں، ان کو اردو شاعری سے ذوق ہے، اس لیے کہ مشاعرے خانقاہوں میں ہوتے تھے، دیوان خانوں میں ہوتے تھے، عمرہ کے گھروں پہ ہوتے تھے، تو وہاں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں تھی کہ 10,000 کا مجمع اکٹھا ہو، تو ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا جو اردو ادب، فارسی ادب پر اپنی نگاہ رکھتے تھے، تو وہ مشاعرے کی داد دیتے تھے، اور ان کی داد جو تھی وہ معیاری بنتی تھی۔ لیکن اب جمہوریت میں مشاعرہ تو ایک بے ہنگم درخت کی طرح سے ہمارے زمانے میں بڑھ گیا، ہے، اور اردو کا زوال ہوا ہے۔ اب اردو کے زوال کے زمانے میں یہ بے ہنگم درخت جو ہے، اس میں اگر آپ کے پاس مشاعرہ کئی چیزوں سے کامیاب ہوتا، آپ کا انداز پیشکش ہونا چاہیے، ترنم ہونا چاہیے، یہ تمام سب چیزیں ہونا چاہیے، اگر یہ ہیں تو آپ خراب شعر کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، مشاعرے کے بارے میں میرا ایک جملہ جو ممکن ہے کسی اور نے بھی کہا ہو، لیکن میں نے اسے بار بار کہا کہ مشاعرہ ہمیں شہرت عطا کرتا ہے، معتبر نہیں بناتا۔ یہ بڑا کلیدی جملہ ہے کہ ہم مشہور تو ہو جاتے ہیں مشاعرے میں جا کر کے، لیکن معتبر ہم ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو جو ایک مشاعرے میں نہ گیا ہو اور ہمارے شہر ادب میں اس کی جگہ متعین ہو گئی ہو، اور ایک شخص زندگی بھر مشاعرے کرتا رہا ہو اور شہر ادب کی نواح تک وہ نہ پہنچ سکے، اور اس کی چاہت دیواری تک نہ پہنچ سکے۔ امید ہے آپ کو ملک زادہ صاحب کی باتوں سے علم کا وہ تحفہ ملا ہوگا جس کی تمنا ادب کے ہر چاہنے والے کو ہوتی ہے۔ آئیے، وقت ہو گیا ہے ملک زادہ منظور احمد صاحب سے ان کی ایک غزل سننے کا، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک غزل ہمیں ضرور سنائیں۔ غزل میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ 2 غزلیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک غزل تو یہی جس کا مطلب میں نے پڑھا کہ کچھ غم جالاں کچھ غم دوراں، دونوں میری ذات کے نام۔ ایک غزل منسوب ہے اس سے، ایک غزل حالات کے نام۔ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے، درج ہیں سب صدمات کے نام۔ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے مے خانے تک، اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے مے خانے تک،
الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام. اور دیکھیے اب فسادات کا موضوع آ گیا. کہاں کچھ تھا اب ایک کہ گرتے خیمے جلتی تالابیں آگ کا دریا خون کی لہر. گرتے خیمے جلتی تالابیں آگ کا دریا خون کی لہر. ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام. ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام. اب یہاں یہ بیان ہو رہا ہے. اب اگلا شعر سنیے کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح. روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح. ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام. اب دیکھیے کتنے موضوعات آ گئے کہ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور. جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور. کچھ بدنامی کچھ رسوائی ہم کو ملی سوغات کے نام. تو ایک غزل یہ ہے. ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اردو شعراء نے محبوب کو بے وفا کہا. وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. تو ایک تفریحاً غزل میں نے کہی لیکن سوچا سمجھا ہوا تصور ہے. ارے بھائی 500 آدمیوں نے عشق کیا میر کے زمانے میں تو کوئی شاعر ایسا خوش نصیب تو ہوا ہوگا کہ جس کے محبوب نے اس کے ساتھ وفا کی ہو. لیکن وہ بھی جب غزل کہتا ہے تو بے وفائی کہتا ہے. تو یہ بھی آنا چاہیے. تو یہ ایک غزل میں نے کہی جس میں یہ کیا گیا ہے کہ محبوب ہی بے وفا نہیں ہوتا بلکہ عاشق کی طرف سے بھی بے وفائی ہو جاتی ہے. وہ غزل تھی مطلب اس کا کیا تھا؟ ہاں، ترک محبت اپنی خطا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. عموماً محبوب کی خطا ہے. ہماری اردو شاعری میں یہ خطا ترک محبت جو ہے وہ محبوب کی ہے اپنی نہیں ہے. کہ ترک محبت اپنی خطا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. شاعر سوچ رہا وہ اب بھی پابند وفا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. آنے والی صرف ہوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. آنے والی صرف ہوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار مگر. میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. انکار ہے. عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار مگر. شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. حد نظر تک صرف دھواں تھا برق پہ کیوں الزام رکھیں. حد نظر تک صرف دھواں تھا برق پہ کیوں الزام رکھیں. آتش گل سے باغ جلا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور مقطع اس کا تھا کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر. خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر. ہاتھ پہ اس کے رنگے ہیں نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ترک محبت اپنی خطا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ناظرین، امید ہے ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب کی یہ غزل آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آئیے انہی کی ایک غزل کے چند اشعار سنتے ہیں ساز اور آواز کے ساتھ. عطر کے عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو. عطر کے عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو. عطر کے عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو. عطر کے
چاندنی رات فضا سرد ہوا کے جھونکے چاندنی رات فضا سرد ہوا کے جھونکے ہائے وہ ٹوٹتے جسموں کی تھکن کی خوشبو ہائے وہ ٹوٹتے جسموں کی تھکن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو عطر کی عود کی اس کے ہر لفظ میں 100 پھولوں کی شامل ہے مہک اس کے ہر لفظ میں 100 پھولوں کی شامل ہے مہک شاعری اپنی ہے اردو کے دہن کی خوشبو شاعری اپنی ہے اردو کے دہن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو عطر کی عود کی اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور بزم میں پھیلی رقیبانہ جلن کی خوشبو بزم میں پھیلی رقیبانہ جلن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو عطر کی عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو عطر کی عود کی کیا کہنے تو دیکھا آپ نے کیسے ایک غزل کو ایک خوبصورت آواز دو آتشہ کی شکل دے دیتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ سے اس سفر پر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، آصف خان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے DD اردو. اردو کی میں بے